یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا یہ بھی اللاجیکل ہے. وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں, ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا. یہ بھی اللاجیکل ہے. وجہ اس کی ہے, میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آیا بارات کا کھانا نا, کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی, وہ کیوں کھلائے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا, وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں, یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں, مسعودی قوم اور دوسری قومیں, مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں, میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہیں بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا, میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام, میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دیں اس میں مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لیں. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو, کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے, جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتیں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات وارات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے؟ 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام. 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لے لیجیے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے. یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا, اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمات بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے.